السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دکن کا ایک اور چراغ گل ہو گیا، خطیب مکہ مسجد مولانا عبداللہ قریشی کا سانحہ ارتحال۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء اشتعال انگیز سرگرمیوں سے گریز کریں، نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری کا مشورہ۔ دھول پیٹ میں غیر قانونی گڑمبے کی تیاری کے اڈوں پر آبکاری پولیس کے دھاوے، گڑمبے کی بھاری مقدار ضبط۔ اور مختلف ریاستوں میں گاڑیوں کے سرقے انجام دینے والی ٹولی حیدرآباد میں گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ یہ خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنائی جا رہی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین، تاریخی مکہ مسجد کے خطیب اور جامع نظامیہ کے نائب شیخ مولانا حافظ قاری محمد عبداللہ قریشی کا سانحہ ارتحال ہو گیا ہے۔ وہ کچھ عرصے سے ناسازی صحت کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک تھے۔ انہوں نے منگل 8 دسمبر کو صبح 11:30 بجے دن داعی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا نے 3 دہوں سے زیادہ عرصے تک جامع نظامیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں اور 29 سال تک مکہ مسجد کے خطیب رہے۔ وہ قرأت عشرہ کے ماہر اور خوش الحان قاری تھے، جن کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں۔ انہیں عربی ادب اور فنون اسلامیہ پر بھی مہارت حاصل تھی۔ مولانا کو مصباح القراء اور استاذ القراء کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ نماز جنازہ چہارشنبہ 9 دسمبر کو بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔ جمعرات 10 دسمبر کو جامع نظامیہ میں جلسہ تعزیت منعقد ہوگا اور فاتحہ سیوم جمعے کے دن 4 بجے شام مکہ مسجد میں مقرر ہے۔ مولانا عبداللہ قریشی کی رحلت پر شہر کے معزز مشائخ علماء نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مولانا کو علم و فضل کا منبع اور سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نے کہا کہ آپ کا انتقال جامع نظامیہ کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مولانا سید محمد صدیق حسینی، مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا محمد خواجہ شریف نے بھی گہرے تعزیتی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مولانا کی رحلت کو ملک و ملت کے لیے نقصان عظیم قرار دیا۔ رحلت کی خبر پھیلتے ہی معززین شہر کی بڑی تعداد اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچی۔ مشائخ اعظام، علماء کرام، زعماء ملت، دانشوران قوم، سیاسی قائدین اور سرکاری عہدیداروں نے بھی آخری دیدار کیا۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی، سید احمد پاشا قادری اور دیگر ارکان اسمبلی بھی آخری دیدار کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بھی مولانا کے انتقال پر تعزیتی پیام روانہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله العظيم. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तुअर की दाल की सब्सिडी मराकिज़ पर दाल का स्टॉक न होने का सख्त नोट लेते हुए मराकिज़ पर तुअर की दाल का स्टॉक फौरी रखने की हिदायत दी है। तुअर की दाल की कीमतों में इजाफे को देखते हुए हुकूमत की तरफ से 135 रुपये फ़ी किलो दाल फराहम की जा रही है। इसके लिए 129 मराकिज़ भी कायम किए गए हैं। तेलंगाना के खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाली मरकज़ी टीम ने वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने खुश्क साली से मुतासरा 231 मंडलों के किसानों को फ़ौरन इनपुट सब्सिडी फराहम करने की मरकज़ी टीम से दरख्वास्त की है। इसके अलावा देही ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत 200 दिन के काम फराहम किए जाने का तेलंगाना में बोरवेल के ज़रिए काश्त की जाती है, इसलिए तेलंगाना के किसी एक बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा फराहम किए जाने की भी ख्वाहिश की गई। वज़ीर आला ने बताया कि बारिश कम होने की वजह से तेलंगाना में पीने के पानी की भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिसको देखते हुए हुकूमत मिशन भगीरथ और मिशन काकतिया प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि साल 2016-17 के बजट की तैयारियां 14 दिसंबर से ही शुरू कर दी जाएं। सेक्रेटेरिएट में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि नॉन सैलरी और नॉन प्लान के अखराजात पर काबू पाया जाए। राजेंद्र ने ओहदेदारों से कहा कि उन सरकारी इदारों को जो खानगी बिल्डिंग्स में मौजूद हैं सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाए ताकि किराए का बोझ कम हो सके। वज़ीर फ़ाइनेंस ने तमाम महकमों के ओहदेदारों से कहा कि वो पीडी अकाउंट्स पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बजट के दौरान SC, ST, BC और अक़लियतों के प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत के अहम प्रोग्राम मिड डे मील्स, पीने के पानी, हाउसिंग, आसरा, पेंशन और शादी मुबारक जैसे प्रोग्रामों के लिए मुकम्मल फ़ंड्स को मुख्तस किया जाए ताकि इन स्कीमों पर मौसर अमलावरी हो सके। वज़ीर फ़ाइनेंस ने बताया कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत पहले ही फ़ंड्स को कम कर दिया गया है, इसलिए इन स्कीमों पर अमलावरी को मौसर बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और मरकज़ से फ़ंड्स लाने के लिए मरकज़ी ओहदेदारों के साथ तालमेल भी बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे के दिन दिल्ली का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली की दुख्तर की शादी में शिरकत करेंगे और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि चंद्रशेखर राव सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करते हुए उन्हें चंडी यज्ञम में शिरकत की दावत देंगे। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ताउन से ज़रूरतमंदों को ऑटोज़ दिलाने से मुताल्लिक़ स्कीम के तहत कुरानंदाज़ी अमल में लाई गई। नायब वज़ीर आला महमूद अली और मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज के हाथों तकरीबन 1700 दरख्वास्तों में से 992 दरख्वास्त गुजारों का क़ुरा निकाला गया। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि ऑटोज़ की फराहमी की इस स्कीम के लिए करीब 2500 दरख्वास्तें वसूल हुई थी और जांच के बाद 1700 दरख्वास्तों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें से 1000 अफराद को ऑटोज़ देने के लिए क़ुरा किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत निस्फ़ रकम कॉरपोरेशन अदा करती है और बाकी निस्फ़ रकम
بینک کے ذریعے بطور قرض دلوائی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس موقع پر کہا کہ مجلس غریبوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ماباقی 700 درخواست گزاروں کو بھی آٹوز دینے کے لیے نمائندگی کی، جسے نائب وزیر اعلیٰ نے قبول کر لیا اور سی ایم سے بات کرتے ہوئے مزید 700 آٹوز کے لیے بھی تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی چندرائن گٹا اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بلدی حلقے کنچن باغ میں کروڑوں روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ چندرائن گٹا کے مجلسی ذمہ داروں، سابقہ اراکین بلدیہ، ابتدائی صدور و معتمدین، ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے مجلس کی تجاویز پر نمائندگیوں اور مکمل کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے کلکٹر حیدرآباد راہل بجا کے ہمراہ طبی کالج چارمینار اور نظامیہ شفا خانہ کا دورہ کرتے ہوئے کالج اور دواخانے کے مسائل کا جائزہ لیا۔ بعد میں نظامیہ طبی کالج اور دواخانے کی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں RMO، ڈاکٹرز اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ کلکٹر حیدرآباد کو مخلوعہ جائیدادوں کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے، جس پر انہوں نے تیقن دیا ہے کہ اس سلسلے میں اقدامات کیے جائیں گے۔ دواخانے کی عمارت میں زیر التواء تعمیری کاموں پر توجہ دلاتے ہوئے کلکٹر کو بتایا گیا کہ 60% کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ابھی 40% باقی ہے۔ کلکٹر نے کہا کہ دواخانے کی تعمیر کے سلسلے میں زیر التواء کاموں پر بھی توجہ دی جائے گی۔ کلکٹر نے دواخانے کے لیب اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کیں۔ MLA بجٹ سے یہاں پر ہاسٹل میں 3rd فلور یہاں پر تعمیر ہوا، 7 رومز لڑکیوں کے لیے تعمیر کیے گئے۔ MLA بجٹ سے یہاں ڈرینیج کی لائن بھی ڈالی گئی، بہت سارے کام ہوئے، لیکن بہت سارے کام یہاں پر ہونے کا باقی ہے اور تفصیلی طور پہ میٹنگ میں جائزہ لیا گیا اور کلکٹر صاحب پھر کے یہاں کے لیب اور یہاں کے جہاں دوائیں بنتے ہیں یونانی، وہ پورا لیب اور پورا دواخانے کی عمارت کا بھی مشاہدہ کیے۔ انہوں نے کہا کہ کافی اچھا دواخانہ ہے، پورے ملک میں اس کا ایک اپنا انفرادیت ہے، اس کی شہرت یافتہ دواخانہ ہے۔ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کلکٹر نے تیقن دیا کہ میں ہر طریقے سے تعاون کروں گا اور حکومت کی توجہ دہانی کے ذریعے یہاں کو ترقیاتی کام کرا کے اس کو پھر اپنے ماضی کی طرح اپنے مقام پہ لانے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آج کی میٹنگ میں جو فیصلے لیے گئے اس پہ جلد سے جلد عمل ہوگا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ شکریہ۔ GHMC کے مجوزہ انتخابات کے سلسلے میں کانگریس اپنے داخلی اختلافات کو
درکنار کرتے ہوئے حکمت عملی کو قطعیت دینے میں مصروف ہے۔ شہر کی ایک ہوٹل میں کانگریسی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی، کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا، رکن راجیہ سبھا وی ہنمنتراؤ، سابق ارکان اسمبلی ڈی ناگیندر ایم ششیدھر ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا کہ پارٹی میں داخلی اختلافات ختم ہو چکے ہیں اور اب سب مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے کنوینر سٹی صدر ناگیندر ہوں گے اور معاون کنوینر رنگا ریڈی ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کے 25 ارکان ہوں گے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کے ساتھ پارٹی عوام میں جائے گی۔ الیکشن کمیٹی کے کنوینر ڈی ناگیندر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں حکومت کی ناکامیوں اور کانگریس کے ترقیاتی کاموں سے عوام کو واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے اہم مسائل کو کانگریس پارٹی اٹھائے گی۔ گریٹر حیدرآباد کا الیکشن کمیٹی کا میٹنگ میں الیکشن کیمپین شروع کرنے والے ہیں۔ ہم سب گریٹر حیدرآباد میں جتنے بھی کانگریس لیڈر ہیں سب ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ابھی آنے والے جو ہے گریٹر حیدرآباد کے چناؤ کے اندر انتخابات میں ابھی تک جو بھی مسئلے ہیں حیدرآباد کے اندر، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پورے مسئلے ہم حل کر دیے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 12% ریزرویشن کا ابھی تک جو تعمیل میں وہ لوگ امپلیمنٹ میں نہیں لائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 20 دسمبر کو نظام کالج گراؤنڈ پر منعقدہ کرسمس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد ٹی آر ایس رکن اسمبلی اور سابق وزیر راجیا نے کرسمس کے موقع پر غریب عیسائیوں کو تلنگانہ حکومت کی طرف سے کپڑوں کی فراہمی کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عیسائی برادری کے افراد بھی موجود تھے۔ راجیا نے بتایا کہ کرسمس کے لیے حکومت نے 15 کروڑ 37 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ 16 دسمبر سے ریاست بھر میں 195 گرجا گھروں میں کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ 19 دسمبر کو گرجا گھروں میں کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں اشتعال انگیز سرگرمیوں سے گریز کرنے کا طلباء کو مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے بھی 20 دسمبر تک یونیورسٹی کے احاطے میں کسی بھی طرح کی تقریب کے انعقاد نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے سلسلے میں اگر تقاریب منعقد کی جاتی ہیں تو یہ بہتر رہے گا۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر بی وکرمارکا نے بتایا ہے کہ 9 دسمبر کو صدر کانگریس سونیا گاندھی کی سالگرہ نہیں منائی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ چنائی سیلاب متاثرین کے لیے کانگریس کی جانب سے 2000 بلینکٹس روانہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے مجوزہ انتخابات کے سلسلے میں 10 تا 12 ڈویژنز میں کمیٹی اجلاس منعقد ہوں گے۔ 13 اور 14 دسمبر کو پولنگ مراکز سطح کے اجلاس، 15 دسمبر کو عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ڈویژنز میں پد یاترائیں کی جائیں گی۔ ماریشس کی صدر ڈاکٹر بی بی آمنہ فردوس 2 روزہ دورے پر حیدرآباد پہنچی۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر آئی ٹی کے وزیر کے تارک راما راؤ نے ان کا استقبال کیا۔ 2 روزہ دورے کے دوران ماریشس کے صدر ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ چار مینار، چومحلہ پیلس کے علاوہ سالار جنگ میوزیم کا بھی مشاہدہ کریں گی۔ ماریشس کی صدر کا قیام تاج فلک نما میں رہے گا۔ تلنگانہ کونسل کے اپوزیشن قائد محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت گوداوری سے شہر کو پانی لانے کا وعدہ کرتے ہوئے صرف بغلیں بجا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ شہر کو گوداوری سے پانی لانے کا سہرا کانگریس کے سر جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کاشت میں 66% کی کمی کی وجہ سے حیدرآباد میں بلا وقفہ برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویر ریڈی نے کہا ہے کہ وجے واڑہ کے بار میں ملاوٹی شراب سے ہوئی اموات کے واقعے کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے اس واقعے کو کانگریس لیڈر این وشنو سے جوڑنے کی سازش کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کے مہلوکین کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں پینے کے پانی کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی آئندہ سیمسٹرز کی میعاد کو کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کو مانجرا کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ سربراہی بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہنے والوں کو پینے کے پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے سیمسٹرز کی مدت میں کم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اس سلسلے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پیر کے دن یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ یونین کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ سری لنگم پلی کے کونڈاپور سے مقامی نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر مجلس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے عوامی مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کرنے کا اعلان کیا۔ اردو گھر مغلپورہ میں جامعۃ المومنات کے 25 سال مکمل ہونے پر قومی سیمینار بزبان اردو فارسی منعقد ہوا، جس کا مرکزی موضوع قومی سطح پر بدلتی دنیا میں مسلم خواتین کا رول تھا۔ ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر ایس اے شکور نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ساؤتھ زون پولیس نے 3 مفرور لینڈ گریبرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی وی ستینارائنا نے بتایا کہ محمد کوثر، فخر الدین اور واسع فلک نما کے ساکن طیبہ بی کو بنڈلا گوڑے میں واقع 2 اسکوائر یارڈ کے ایک پلاٹ کے معاملے میں دھوکہ دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس ٹولی کے 2 ارکان علی بن محمود جابری اور محمد امان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ مذکورہ ٹولی کھلے پلاٹس اور جزوی طور پر تعمیر کیے گئے مکانات کا انتخاب کرتے ہوئے مالکوں کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کے فرضی دستاویزات تیار کرتی اور دوسروں کو فروخت کیا کرتی تھی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ پلاٹس اور اراضیات پر جبراً قبضوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کمشنر پولیس کو اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ایسے افراد کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ جو بھی غریب اور معصوم افراد کو دھوکہ دے کر جبراً قبضوں کے مرتکب پائے جائیں گے، ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دکان مالک کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد چوری اور دھوکہ دہی میں ملوث الیکٹرانک اور موبائل فون شو روم کے 2 ملازمین اور ایک سیکورٹی گارڈ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستینارائنا نے بتایا کہ پنج محلہ میں واقع مووی پلانٹ شو روم میں کام کرنے والے عبداللہ، سید حسن اور فیروز خان دکان سے موبائل فون کا سرقہ کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ حسن عرف عرفان شو روم کے اسٹاک میں ہیر پھیر بھی کیا کرتا تھا اور مسروقہ اشیاء کا بھی اندراج کر دیا کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق شو روم کے مالک محمد سلیم نے مذکورہ ملازمین کی سیل فون پر ہوئی بات چیت کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی پولیس کو پیش کی اور اسی کی بنیاد پر پولیس نے تینوں ملزمین کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی۔ سی سی ایس پولیس کی آٹو موبائل ٹیم نے ملک کی مختلف ریاستوں میں موٹر وہیکلز کے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والی ایک 6 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس سواتی لکڑا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 38 سالہ ایس چکرادھر، 30 سالہ پی شیوا، 35 سالہ جی رتنا کشور، 34 سالہ کے سرینیواس راؤ، 28 سالہ وجے نصیب چندامن اور ان کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد کے خلاف ملک کی مختلف ریاستوں کی پولیس میں آٹو موبائلز اور سرقے کے کیسز درج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چندرادھر عرف ومشی ریاستی سطح پر اپنے نیٹ ورک کی گینگ کی تشکیل دی تھی جو 20 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ حادثات میں تباہ ہونے والی کاروں کو بطور اسکریپ خرید کر ان کے اہم پارٹس نکالنے کے بعد اسکریپ کی شکل میں فروخت کر دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی گینگ کے ذریعے اسکریپ میں لی گئی ایسی کاروں کا سرقہ کرنے کے لیے کہا جس کا رنگ، ماڈل اور دوسری خوبیوں میں یکسانیت ہو۔ بعد ازاں وہ مسروقہ کار کی نمبر پلیٹ، الیکٹرانک میکانزم وغیرہ کو تبدیل کر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ ٹولی نے مسروقہ موٹر وہیکلز پر 45 لاکھ روپے کا فائنانس بھی حاصل کیا تھا جس کے لیے جعلی دستاویزات استعمال کیے گئے تھے۔ یہ لوگ مسروقہ موٹر وہیکلز میں تبدیلیاں کر کے اسے بطور سیکنڈ ہینڈ فروخت کیا کرتے تھے۔ دھول پیٹ کے علاقے میں آبکاری پولیس نے غیر قانونی طریقے سے گڑمبے کی تیاری کے اڈوں پر دھاوے کرتے ہوئے بڑی مقدار میں گڑمبے کو ضبط کر لیا ہے۔ آبکاری پولیس کی اس کارروائی کے دوران بعض مقامی شرپسندوں کی جانب سے ناشائستہ الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا اور مزاحمت کی بھی کوشش کی گئی، لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ آئندہ 3 دنوں تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ غیر قانونی شراب کی تیاری اور منتقلی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
واضح ہے کہ منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی شراب کی تیاری کے اڈوں پر مسلسل دھاوے کیے جا رہے ہیں، لیکن شراب کی تیاری برابر جاری ہے۔ احسان نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع پاک حیات ہوٹل میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی ہے۔ متوفی کی شناخت 42 سالہ کولکتہ کے ساکن پولو پلاسٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے ریجنل مینیجر تریجیت چودھری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تریجیت کی لاش ہوٹل کے بیت الخلاء میں پائی گئی۔ لاش نظر آنے پر ہوٹل کی انتظامیہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ احسان نگر پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ ایک خاتون نے سابق IPS عہدیدار اپا راؤ کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی شکایت جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں درج کرائی ہے۔ انجلی نامی خاتون نے بتایا کہ رقم کی وصولی کے معاملے میں اپا راؤ اسے اور اس کے شوہر کو ہراساں کر رہا تھا، لیکن پولیس اس سلسلے میں ان کی شکایت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انجلی نے اپا راؤ سے 20 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض حاصل کی تھی اور اس رقم کا سود بھی اس نے ادا کیا۔ مہلت طلب کرنے کے باوجود بھی اسے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ انجلی نے متعلقہ حکام سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ بابا نگر کی رہنے والی 22 سالہ تسلیم 25 نومبر سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ وہ شوہر کے نوکری پر جانے کے بعد کسی کو بتائے بغیر گھر سے چلی گئیں۔ کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ راجندر نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دکن کا ایک اور چراغ گل ہو گیا۔ خطیب مکہ مسجد مولانا عبداللہ قریشی کا سانحہ ارتحال۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ اشتعال انگیز سرگرمیوں سے گریز کریں، نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری کا مشورہ۔ دھول پیٹ میں غیر قانونی گڑمبے کی تیاری کے اڈوں پر آبکاری پولیس کے دھاوے، گڑمبے کی بھاری مقدار ضبط۔ اور مختلف ریاستوں میں گاڑیوں کے سرقے انجام دینے والی 6 رکنی ٹولی حیدرآباد میں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔